کیا آپ کو بھی بار بار گناہ چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل لگ رہا ہے؟ کیا آپ نیت تو کرتے ہیں لیکن دوبارہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں؟ تو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک ایسا ذکر، ایک ایسا کلام جس کے ساتھ جڑنے سے آپ کی زندگی میں گناہ جو ہیں ان کی طرف آپ کی اٹریکشن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ کا دل جو ہے وہ ان چیزوں سے اٹھنا شروع ہو جائے گا جو آپ کو اللہ سے دور رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ ذکر ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ہی ایسا ذکر ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ استغفر اللہ سے جڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ استغفر اللہ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ استغفر اللہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں، ہمارے زندگی کے سارے دائرے کے اندر اندر جو بھی ہماری گناہوں کی اٹریکشن ہے، جو بھی ہماری خواہشات ہیں یا کمزوریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز سے باہر ہو جاتی ہیں، ان کی طرف ہماری اٹریکشن کو کم کرنے میں استغفر اللہ کتنا بڑا برج بنتا ہے، کتنی اچھے طریقے سے یہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ اور جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مجھے کیسے کیسے ان چیزوں سے دور کر دے گا، یا کہہ لے کہ دنیاوی اٹریکشن جو ہے نا وہ میرے اندر کم کر دے گا۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پاور اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ انویزیبل پاور ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ عام زندگی میں کوشش کرتے ہو، نیت تو کرتے ہو کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن آپ جو ہو وہ پریکٹیکلی اس کو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہو۔ آپ بار بار کوشش کرتے ہو، بار بار اس پہ محنت بھی کرتے ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہو نا اس سے تھک جاتے ہو، ہار جاتے ہو، کیونکہ گناہ جو ہے وہ آپ پہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیاوی زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمارے آس پاس اتنے گناہ ہیں، اتنی آسانیاں بنا دی گئی ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے دور نہیں رہ پاتے۔ لیکن آپ کو اس چیز میں، اس پروسیس میں آسان بنانے کے لیے، اسی پروسیس کو کہہ لے بہت آسان بنانے کے لیے کہ آپ کے یہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہو، یہ جو آپ محنت کر رہے ہو، اسی کو مزید بالکل آسان کر دینے کے لیے یہاں پر ہم جو ورد یا کہہ لے جو ذکر ہم ڈسکس کر رہے ہیں استغفر اللہ کا، کہ یہ آپ کو آپ کے ہی دل میں ایک اچھے طریقے سے، ایک خاموش طریقے سے، ایک سموتھ طریقے سے، پرسکون انداز میں آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دے گا کہ یہ آپ کو آپ کے ہی دل میں جو جگہ بنی ہوئی ہے گناہوں کی اٹریکشن کی، یا جڑ جس جگہ پر آپ کی بنی ہوئی ہے وہ بنیاد آپ کی جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جی ہاں، کس طرح اکھاڑے گا؟ کہ وہ آپ کے دل میں جہاں پر آپ کی وہ اٹریکشن کا وہ پہلا جو بیج پڑتا ہے، یا وہ کہہ لے پہلی جو ایک بیج ہی ہم یہاں پر ورڈ یوز کریں گے کہ گناہ جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ وہیں سے اس کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ کس طرح اکھاڑے گا؟ کہ آپ کے دل سے اس کی کشش جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ تو استغفر اللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ بار بار اس پہ ایفرٹ کرو، آپ اس پہ محنت کرو۔ انسان ہونے کے ناطے ٹھیک ہے آپ سے غلطیاں ہوں گی اور آپ بچ نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن بار بار اس سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق جب دے دی ہے تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں۔ لیکن یہاں پر ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس پروسیس میں ہوتے ہیں کہ وہ بار بار ایفرٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ
ہار جاتے ہیں یا کہہ لیں کہ گناہ ان پر ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ وہ استغفر اللہ سے جڑ جائیں۔ استغفر اللہ ان کے دل سے اس گناہ کی اٹریکشن ہی کم کر دے گا یا ختم کر دے گا۔ جب آپ کے دل میں اس کی اٹریکشن ہی کم ہو جائے گی، یا کہہ لیں 75+ آپ جو ہو نا اس چیز سے آزاد ہو جاؤ گے، تو آٹومیٹیکلی نہ آپ اس کے پیچھے بھاگو گے اور نہ ہی آپ کو اس سائیکل میں سے بار بار گزرنا ہوگا کہ آپ جو ہو نا اس پہ ایفرٹ کرو اور بار بار اس سے توبہ کی نیت کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف اٹریکٹ ہو جاؤ۔ یہ سائیکل جو ہے نا آپ کا، اس سے آپ کا نکلنا بہت ضروری ہے، اور اسی سائیکل سے بچنے کے لیے آپ کو میں بار بار استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی تاکید کرتی ہوں ہر ویڈیو میں، کہ اس سے جڑ جائیں۔ یہ آپ کے لیے برج بنے گا، آپ کو آسانی دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ آپ کے دل سے ان چیزوں کی اٹریکشن ختم ہو جائے گی۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل بھی آپ پرفیکشن میں چلے جاؤ گے یا آپ گناہ کرو گے ہی نہیں، نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کہہ رہی۔ آپ دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے بار بار اٹریکٹ ہو جاؤ گے، ایسا 25% یا 30% چانسز ہیں، لیکن 50+ یا کہہ لیں 75% تک میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کے دل میں ہی اس چیز کی وہ نہیں رہے گی، یا استغفر اللہ آپ کو ایک گارڈین کے طور پر آپ کی ایک ایسے سیکیورٹی کرے گا آپ کے دل کی، آپ کی روح کی، کہ آپ کو جو ہے نا گناہ کا خیال آنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ بہت بہت اچھے طریقے سے یہ آپ کو ان چیزوں سے نکالے گا۔ میں ان فائدوں کو، ان چیزوں کو آپ کو پتہ نہیں میں ایکسپلین کر سکتی ہوں یا نہیں کر پا رہی، لیکن میں ہر ویڈیو میں ہر طرح کا ٹاپک، ہر طرح کی ڈسکشن یہاں پر آ کر کرتی ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے کس پہلو سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو استغفر اللہ کو لے کر جن لوگوں کے مائنڈ میں اگر کوئی باتیں ایسی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے نا اس سے فائدہ ان کو نہیں ملے گا، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو استغفر اللہ سے جڑ بھی گئے ہیں اور اس پہ یقین نہیں رکھ پا رہے، اور وہ کیٹیگری جو گناہوں سے بچنا تو چاہ رہی ہے لیکن بار بار جو ہے نا ان کی ول پاور جو ہے وہ تھک رہی ہے، ہار مان رہی ہے، اور گناہ بار بار ان پہ ڈومیننٹ ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ آج ہی سے استغفر اللہ سے جڑ جائیں۔ وہ ان کا یہی کام بہت آسان کر دے گا۔ استغفر اللہ ان کے دل سے، جڑ سے ہی اکھاڑ دے گا اس خواہش کو۔ 75% جو ہے آپ کا دل جو ہے نا وہ ان چیزوں سے دور ہو جائے گا۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو استغفر اللہ سے جڑے فائدوں کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالا جائے کہ آپ جو ہے فرشتہ کائنڈ آف پرسنالٹی بن جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غصہ آ جانا، یا یہ کہ کبھی کبھار آپ کا صبر ٹوٹ جانا، آپ کا ٹیمپرامنٹ دوبارہ زیرو پہ آ جانا، یا یہ کہ آپ کا گناہ کی طرف دوبارہ اٹریکٹ ہو جانا، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ لیکن یہاں پر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا، اس چیز کو ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 75% آپ جو ہو نا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ گے استغفر اللہ کی رحمت سے اور اس کی برکت سے۔ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ انسان جب بار بار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو دل ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے اس میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کا دل جو ہے اس کا کم کرنا لگ جاتا ہے، اور گناہ جو ہوتے ہیں اس کو آسان لگنے لگتے ہیں۔ لیکن انسان کو گناہ کا احساس بھی کم ہونے لگے، اور جو چیز جو پہلے غلط لگتی تھی اب اس کو نارمل لگنے لگے گی، کیونکہ وہ گناہ کے اندر اتنا انڈلج ہو چکا ہوگا کہ یہ چیزیں اس کے لیے نارمل ہو جائیں گی۔ اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان خود یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں، اور یہ سب گناہوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ جہاں آپ یہ استغفر اللہ سے جب جڑتے ہو، یا اس کے لیے، اس کے ساتھ آپ کا جڑنا کیوں ضروری ہے، وہ وجہ یہ ہے
کہ اسی پوائنٹ پر، ٹھیک اسی پوائنٹ پر جب آپ گناہوں کو نارمل سمجھنا شروع ہو جاتے ہو، وہاں پر استغفر اللہ جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا۔ استغفار جو ہے وہ آپ کو گناہوں کی صرف معافی نہیں دلواتا، بلکہ یہ آپ کے دل کی صفائی بھی کرتا ہے۔ جب انسان بار بار استغفر اللہ پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا جو دل ہے وہ نرم ہونے لگتا ہے، گناہ کا بوجھ جو ہے نا اس کے سینے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو اپنی غلطی کا احساس واپس ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ میں نے غلط کیا ہے۔ جب آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے ہو تو دل کے اندر ایک تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، اور جو گناہ جو ہے اس کی اٹریکشن جو ہے وہ پہلے سے بہت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی کشش جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ آپ خود حیران ہو جاتے ہو کہ جو چیز آپ چھوڑ نہیں پا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اب اتنی اہم اور مطلب اتنی خاص کیوں نہیں لگ رہی۔ یہ سب جو ہے نا صرف استغفر اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ آپ ایک دم سے خود کو پرفیکٹ نہیں بنا سکتے، آپ کو بس ایک چھوٹی سی عادت شروع کرنی ہے۔ روزانہ کا کچھ وقت نکالیں اور دل سے استغفر اللہ کو پڑھنا سٹارٹ کریں۔ چاہے شروع میں آپ کا دل نہ بھی لگے، لیکن پھر بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اگر آپ بار بار گناہ کر رہے ہیں تب بھی آپ مایوس نہ ہوں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ چاہے فوراً گناہ جو ہیں وہ آپ سے نہ بھی چھوٹیں، لیکن آپ کسی بھی حالت میں استغفر اللہ کو نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ ذکر ہے جو ایک دن آپ کے دل کو بدل دے گا اور آپ کو گناہوں سے دور کر دے گا۔ اس طرح کرے گا کہ جیسے آپ گناہ جو ہے آپ کے دل سے ان کی خواہش، ان کی اٹریکشن جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو نظر آ جائے گا اس کا اثر، اور بہت جلد یہ زندگی آپ کی بدل دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ استغفر اللہ کے کسی نئے ڈسکشن، کسی نئے طریقے سے آپ کا ویژن جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ایک کوشش کرنے آؤں گی۔ انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔